ابن زیاد کا بھیانک انجام۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابن زیاد وہ مردود اور بدنصیب شخص ہے کہ جس کے اشارے پر حضرت امام علی مقام اور آپ کے ساتھیوں کو طرح طرح کی ایذائیں دی گئیں اور پھر میدان کربلا میں آپ کو شہید کیا گیا۔ اس کا پورا نام عبید اللہ بن زیاد ہے۔ یہ پہلے بصرہ کا گورنر تھا، بہت سخت قسم کا انسان، بد مزاج شخص تھا۔ جب یزید کے لوگوں نے، اس کے وفاداروں نے کہا کہ آپ کوفہ کے اندر کسی سخت آدمی کو بھیجے، تو اس نے عبید اللہ بن زیاد یعنی ابن زیاد سے بات کی کہ اگر تو کوفہ آ گیا اور امام حسین کے معاملے کو تو نے سلجھا لیا اور ان کے بدلے میں جو امام مسلم کوفہ آئے ہوئے ہیں ان کو قتل کر دیا اور معاملے کو تو نے سلجھا لیا، تو تمہیں بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفے کا بھی گورنر بنا دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا لالچی انسان بھی تھا، اس لالچ میں یہ کوفہ آ گیا اور گورنر ہاؤس میں جانے کے بعد اس نے وہاں کے لوگوں کو اپنی مٹھی میں کر لیا اور حالات وہ بنے کہ حضرت امام مسلم اور آپ کے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعات طویل ہے، میں وہ ان واقعات میں جانا نہیں چاہتا ہوں، یہ دکھانا آپ کو چاہتا ہوں اور سنانا چاہتا ہوں کہ میدان کربلا کو جن لوگوں نے یزید کے اشارے پر انجام دیا اور جس لالچ میں انجام دیا، میدان واقعات کربلا کے بعد ان کا بھیانک انجام کس کس طرح سے ہوا اور یہ انجام کو اپنے ٹھکانے کو کیسے پہنچے اور ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی عبرتناک موت مسلط فرما دی۔ ابن زیاد جو بہت بڑا سخت انسان تھا اور حکومت کا لالچی تھا، اس نے کوفے کا بھی گورنری کا اس نے اپنے ہاتھ میں سارا معاملہ لیا اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں اس نے شہید کروایا۔ تقریباً 6 سال کے بعد جب مختار ثقفی کا اسی حکومت پر قبضہ ہوا تو مختار ثقفی نے ایک ایک کر کے سب سے بدلہ لیا۔ ان میں سے ایک شخص یہ بد نصیب مردود شیطان ابن زیاد بھی تھا۔ یہ تقریباً 6000 کی فوج کا دستہ لے کر کوفہ سے بھاگ کھڑا ہوا اور دریا کے کسی کنارے پر جا کر اس نے پناہ لی۔ مختار ثقفی کی فوج نے اس کی فوج کے اوپر حملہ کیا اور مختار ثقفی کی فوج کو غلبہ حاصل ہوا اور ابن زیاد نہایت ہی بے دردی کے ساتھ مارا گیا۔ اس کے سر کو اس کے جسم سے جدا کرنے کے بعد دارالخلافہ کے اسی مقام پر، اسی تخت پر لے جا کر مختار ثقفی کے سامنے اس ابن زیاد مردود کے سر کو رکھ دیا کہ جہاں پر تقریباً 6 سال پہلے اس مردود نے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو رکھا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اس مردود ابن زیاد کے سر کو اسی جگہ پر رکھا تو ایک سانپ آیا، پورا لوگوں کا مجمع لگا ہوا، سب اس مردود کے سر کو دیکھ رہے تھے اور اس کے بھیانک انجام کو دیکھ رہے تھے کہ جس حکومت اور تخت کے لالچ میں اس نے اتنے بڑے امام اور اتنی بڑی شخصیت اور جنتی جوانوں کے سردار حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواز رسول کو اس نے شہید کروایا تھا، اسی مقام پر جہاں پر حضرت امام علی مقام کے سر مبارک کو اس نے اپنے سامنے رکھوایا تھا اپنی گورنری کے زمانے میں، وہیں پر جب اس کے سر کو رکھا گیا تو ایک بہت بڑا سانپ اچانک غیب سے نمودار ہوا اور اس کی ناکوں کی نتھنے میں گھسا اور دوسری طرف سے نکلا۔ یہ عمل اس سانپ نے 3 بار کیا۔ لوگ سہم گئے، ڈر گئے، وہ سانپ کہاں سے آیا تھا، پھر اس کے بعد کہاں گیا، لوگوں کو یہ پتہ نہ چل سکا۔ میرے بھائیوں، دیکھا آپ نے اس مردود ظالم
اور بدنصیب شخص کا انجام حکومت کی لالچ میں، کوفہ کے ساتھ بصرہ کے ساتھ کوفہ کی گورنری کی لالچ میں اس نے مقام حسین کو نہ پہچانا، نواسہ رسول کے مرتبے کو اس نے نہ پہچانا، صرف گورنری کی لالچ نے اس کو ایسا اندھا کر دیا، اور اس میں یہ ایسا اندھا ہو گیا کہ اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں اس کو دکھا دیا کہ اس کے اوپر کتنا بڑا عذاب مسلط ہوا۔ آج وہ کس عذاب میں گرفتار ہے اللہ ہی جانتا ہے، اور ابھی آخرت کا حساب و کتاب کے بعد جو عذاب ہوگا، جو معاملہ ہوگا، وہ ابھی باقی ہے۔ تو کسی کو بھی حکومت پانے کے بعد، عہدہ پانے کے بعد، کوئی پد پانے کے بعد ناجائز اس کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ اہل بیت، امام علی مقام اور جملہ بزرگان دین اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اور ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔